السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، اب کہیں گے بیوقوف، من الناس لوگ، ما ولاہم کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی سے ان کے قبلے جو، کانوا تھے وہ علیہا ان پر اس کے، قل للہ کہہ واسطے اللہ کے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی راہ دکھاتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم راہ سیدھے کی۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سیقول السفہاء من الناس، اب بیوقوف لوگ کہیں گے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے کچھ قول ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو پھر اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، کیونکہ یہ تبدیلی کیوں کی گئی، انہیں یہ تبدیلی ناگوار گزری تھی۔ دوسرا قول دیکھیں تو یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہے، اور ابھی تک ان کے دلوں میں اپنی ولادت کا یعنی کہ مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ اور اس کا چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبریں بھی ہیں کہ پہلے سے فرما دیا ہے یہاں پہ کہ بیوقوف اور جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں نے اس پر پھر اعتراض کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی، لیکن خود آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، چنانچہ پھر حکم آ گیا اور آپ نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی۔ آپ کے ساتھ کے جو نمازی تھے ان میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں گیا تو وہاں پہ جماعت رکوع میں تھی، تو پھر اس نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھ کر ابھی آ رہا ہوں۔ تو پھر جب ان لوگوں نے سنا تو پھر اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جو لوگ اگلے قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں تو پھر ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا تو تب پھر یہ فرمان نازل ہوا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ اور پھر یہ آیت جس کا فرمان ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تو پھر ان کی نمازوں کی طرف سے انہیں اطمینان ہو گیا۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابقہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص پر آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ
یہ وہی نبی ہیں جن کے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام خبر دیتے آئے تھے۔ تو یہاں پہ وہ صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا پھر ان کی حماقت ہے، تو اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا ہے۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کے بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے، تو پھر اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے تو وہ احمق ہے اور بیوقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام، وراثت، ان سب پر اعتراض کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق پھر بیوقوف ہیں۔ آگے دیکھیے، مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہاں بھی یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا ہے، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا۔ پھر دیکھیں کہ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس سے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے۔ تو یہاں پہ نہ کسی کو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بندے کا کام ہوتا ہے فرما برداری کرنا۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں ہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائیں گے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اسے سیدھے رستے پر چلا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔